ہم زبیر شبیر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور لسان القرآن کو سمجھنا اور جاننا ان کا ذوق ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی ہے جس کا نام ہے العلق انٹرنیشنل۔ اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی جو فلسفہ ہے، جو فلسفی ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرنا۔ ان کے سامنے کچھ علمی سوالات رکھیں گے اور امید ہے کہ ہمیں اس سے استفادہ ہوگا۔ ایک بات یہ آپ اکثر کرتے ہیں کہ قرآن ذو معنی الفاظ استعمال نہیں کرتا، جی تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں جی بالکل یہ اکثر اوقات اپنے پروگرامز میں بھی اور ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ قرآن میں ایک معنی کے لیے دو الفاظ موجود نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہم لوگ آنکھ چراتے ہیں۔ ہم چونکہ کمزور زبان کے مالک ہیں، عربی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو ہم ذو معنی کے اوپر ایک ہی اس کو ایک ہی بہاؤ میں جو ہے وہ بہا دیتے ہیں۔ لیکن قرآن جو ہے وہ اپنے ہر لفظ کے اوپر آپ کو گرپ کر لیتا ہے، وہ پکڑ لیتا ہے کہ اگر یہاں میں نے والد کہا تو یہاں پر اب کیوں کہا، اگر یہاں میں نے کہا تو دوسرے مقام پر میں نے والدہ کیوں کہا، اگر یہاں پہ میں نے اولاد کہا تو دوسری جگہ پہ بنین کیوں کہا، یا بن کیوں کہا، یا ابنی کا لفظ کیوں وہاں پہ آیا۔ سر مکر اور قید میں کیا فرق ہے؟ مکر اور قید میں مکر اور قید میں یہ فرق ہے کہ مکر کہتے ہیں اس پلان کو کہ جس میں آپ کے پاس کسی بھی لمحے کوئی تبدیلی کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ مکر میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی، آخری لمحے تک اس کے نفاذ تک سے پہلے تک آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں مکر جو ہے، چونکہ اب اردو والا مکر ہمارے پھنس چکا ہے ہمارے دماغوں میں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مکر کا لفظ استعمال کیا ہے تو نہیں، وہ ہم اس کی کریکشن کریں گے کہ نہیں، اللہ نے وہ مکر نہیں کہا، وہ ہمارے دماغ میں استغفر اللہ، مطلب اللہ نے جو مکر کہا ہے وہ واقعی وہی مکر ہے، لیکن وہ مکر کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مکر کہتے ہیں وہ پلان کہ جو نفاذ سے پہلے تک جس میں تبدیلی کرنے کی اجازت ہو، صلاحیت ہو، اسے کہتے ہیں مکر۔ اور جب وہ پلان جو ہے اس تبدیلی کے بعد، مطلب وہ پورا پلان بن چکا ہے اور اس پر اب عمل ہو چکا ہے، نفاذ ہو چکا ہے اس کے اوپر، تو اسے قرآن کہتا ہے قید۔ تو پلانز میں یہ دونوں جو ہیں مختلف ہیں۔ مکر جو ہے یہ وہ الگ کنڈیشن ہے، اور قید جو ہے وہ اس سے بالکل الگ۔ اچھا، دوسرا ایک اس کا بھی بیان کرے، الفرق بین السکن والبیت۔ سکن اور بیت میں کیا فرق ہے؟ واہ، سکن اور بیت، دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آغاز میں فرمایا ہے اسکن انت وزوجک فی الجنہ۔ اب سکن جو ہوتا ہے اس میں دوسروں کی مداخلت نہیں ہوتی۔ سکن جو ہوتا ہے اس میں کسی دوسرے کی مداخلت نہیں ہوتی، وہ آپ کی محفوظ مقام ہوتا ہے جس میں آپ ہیں، یا آپ کی زوجہ ہے، آپ میاں بیوی ہیں، تو آپ ایک سکن میں ہیں۔ اب وہاں پر عام انسان کا دخل جو ہے، دخل اندازی نہیں ہو سکتی، دخول نہیں ہو سکتا کسی کا، تو وہاں پر وہ قرآن نے کہا کہ اسکن انت، کیونکہ وہ سکن جو ہے سکون سے لیا ہوا لفظ ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مقام سکون ہے سکن جو ہے۔ لیکن جب آپ بیت کی طرف آئیں گے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، تو یہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیت کہتے ہیں وہ مقام کہ جہاں پر سب کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، جہاں پر سب ملتے ہیں۔ گورے کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہاؤس اینڈ ہوم میں کیا فرق ہوتا ہے، اسی لیے اس نے اس کا نام رکھا وائٹ ہاؤس۔ اس نے بیت الابیض اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ بیت اس لیے کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے حضرات جو ہیں وہ سارے وہاں پہ آ جایا کریں، وہ سارے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیت المال کا لفظ جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے اندر سارے کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں، سارے اس کے اندر کوآرڈینیشن کرتے ہیں، تو یہ بیت اللہ ہے، تو یہ بیت اللہ ہے۔ تو بیت کے اندر تو سب کی جو ہے وہ اس کے اندر بلا تفریق کوئی انسان اسے اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتا کہ یہ صرف میرا ہے۔ تو گھر جو ہوتا ہے یہ ہمارا سکن ہوتا ہے، ہم بیت بھی کہتے ہیں، اب تو بیت استعمال کرنا، کیونکہ ہماری جو بیٹھک ہوتی ہے، جو ڈرائنگ روم ہے ہمارا، اس میں کئی لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ مہمان ملنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم اس کے بیت کے اندر بھی گن جاتے ہیں کہ آج
یہ سکن تو ہے ٹھیک، لیکن اس میں ایک حصہ ہمارا بیت کی طرح ہے، اس میں حجرہ جو ہے ہمارے یہاں ہمارے سر آگے چلتے ہیں. ایک لفظ ہے، 3 الفاظ ہیں، فطر، خلق اور بدیع. اس میں کیا فرق ہے؟ تینوں ہم ایک جیسے معنی ہم کرتے ہیں. جی دیکھیں، خلق پہلا لفظ ہے فطر، اور پھر دوسرا لفظ ہے خلق، اور تیسرا لفظ ہے بدیع. کہ فطر کہتے ہیں کسی غیر موجود کا وجود میں آنا، کسی غیر موجود کا، نان ایگزسٹ کا ایگزسٹ ہونا، یہ ہوتا ہے فطر. فطر میں اس کا سابق نہیں ہوتا. اللہ فاطر ہے، اس کا سابق نہیں ہے. اللہ فاطر السماوات والارض، اللہ سورہ فاطر بھی موجود ہے قرآن کے اندر. تو فاطر کا جو ہے نا وہ سابق نہیں ہوتا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو فطر ہے اللہ کی ایک فطر ہے، مخلوق ہے اللہ کی. فطر جو ہے وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے. تو وہ خالق اپنے آپ کو اس انداز میں کہتا ہے کہ میں فاطر ہوں، کہ میں ایک نان ایگزسٹ کو ایگزسٹنس دینے والا ہوں، غیر موجود کو وجود دینے والا ہوں. میں ہوں فاطر. فطر وہ قرآن کی آیت ہے، فاطر السماوات والارض. دوسرے مقام پر ہے خالق السماوات والارض. تیسرے مقام پر ہے بدیع السماوات والارض. تو فطر کہتے ہیں نان ایگزسٹ کا ایگزسٹ ہونا، اور فطر میں سابق سے اس کا کوئی تعلق، مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا ازل سے یا ابد سے، تو وہ ہوتا ہے فطر، نان ایگزسٹ کا ایگزسٹ ہونا. ایک چیز یہاں پہ موجود نہیں تھی اور اچانک سے وہ آ گئی، تو یہ فطر ہے. اب اسی میں جب میں تبدیلی کروں گا، اسی کے اندر جب میں چینجنگز لاؤں گا، تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک لیپ ٹاپ ہے تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اب جب یہ ہوگا، اس کو مولڈ کر کے کوئی نہیں، اب اس کو مولڈ کر کے، ڈیزائن کر کے، جسے آپ تصمیم کہتے ہیں، تصمیم کر کے، ڈیزائن کر کے، جب میں اسی کے اندر، اسی ایگزسٹنس کے اندر، اسی موجود شے کے اندر کوئی تعمیری تغیر لاؤں گا، تو اس کو میں کہوں گا خلق. وہ خلق ہے. تو خلق کے پورے قرآن میں آپ کو خلق کے ساتھ اگلا لفظ ملے گا من. تقریباً میں بات کر رہا ہوں، سارا من تقریباً کی بات میں کر رہا ہوں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار. تو وہ من کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس سے پیچھے سابق کوئی چیز ہے جس سے یہ ہو رہا ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ من مَارِجٍ مِّن نَارٍ. من مارج من نار. تو جب آپ دیکھیں گے من کا لفظ، تو وہ من آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ سابق سے منسلک ہے. تو خلق جو ہوتا ہے اس کا سابق ہوتا ہے فطر. خلق جو ہے وہ کسی ایگزسٹ چیز کا تعمیری تغیر کا نام ہے خلق. اور یاد رہے کہ آدم کے ساتھ خلق کا لفظ آیا ہے، فطر کا لفظ نہیں آیا. ٹھیک. تیسری بات، بدیع، بدعہ جسے آپ کہتے ہیں، بدعت جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ بدعہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ یہ پتہ نہ کرا سکیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، یا وہ بدعت حسنہ بھی ایک وہ ہے، اور بدعت فلاں، تو اس طرح سیئہ. تو اب بدعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بدعہ کہتے ہیں 2 رنگوں کو ملا کے ایک تیسرا رنگ بنا لینا. یہ بدعہ ہے. یہ بدعہ ہے. بدیع السماوات والارض، اللہ بدیع ہے، تو وہ رنگوں کو ملا کے ایک تیسرا رنگ بنا لیتا ہے. 2 چیزوں کو ملا کے ایک تیسری چیز، اب فطر اور خلق کو ملا کے ایک تیسری چیز بنا لیتا. تو یہ ان تینوں